میرے بھانجے کاشف کی شادی تھی جس کی عمر 20 سال ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں بھی بہت ماڈرن تھی۔ میں شادی سے 10 دن پہلے ان کے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ کپڑے بازار سے خریدنے تھے تو میں اس کے ساتھ جا کر وہ کپڑے لے آئی۔ اس نے کہا، خالہ مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائیں۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں جا کر چینج کرنے لگی، وہ اوپر سے آ گیا اور کہنے لگا، خالہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کام کرنا سکھا دیں۔ میں نے پہلے اسے روکا، پھر اس کی فرمائش پر میں نے اس کو کام کرنا سکھا دیا۔ میرا نام کلثوم ہے، میری عمر 35 سال ہے، میرا تعلق لاہور کے ایک علاقے سے ہے۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ 2 بہنیں تھیں، میری دوسری بہن مجھ سے بہت بڑی تھی اور وہ بھی میری طرح ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی شادی بہت جلد ہو گئی تھی اور اس کے بچے بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بھی بڑی لگتی تھی۔ جبکہ اب مجھے بھی یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں بھی شادی کے بعد اس کی طرح موٹی نہ ہو جاؤں، لیکن میں اپنا بہت خیال کرتی تھی اور شادی سے پہلے ہی میں طرح طرح کی ورزش کرتی تھی تاکہ میں جوان نظر آؤں۔ ہمارے خاندان میں پڑھائی کا کوئی رواج نہیں تھا، اس وجہ سے لڑکی کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی تاکہ وہ گھر سنبھال سکے۔ مجھے بھی یہی پتہ تھا کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے گی۔ یہ صرف لڑکی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میری امی نے جلدی ہی میری شادی بھی کر دی تھی۔ میرا شوہر کافی اچھا تھا اور مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا تھا۔ اسے میرا فیشن کرنا بہت پسند تھا، اسی وجہ سے میں ان کے سامنے طرح طرح کا فیشن کرتی اور ان کو لبھاتی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہوتی تھی اور آفس سے آنے کے بعد مجھے دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہم لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو بھی بہت عرصہ گزر گیا تھا اور ہم لوگ بغیر اولاد کے ہی ایک دوسرے میں مگن رہتے تھے۔ میری بہن کا ایک بیٹا تھا جو کافی جوان اور خوبصورت تھا۔ میں چھوٹی سی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور اس کے ساتھ بہت کھیلتی تھی اور اسے پیار کرتی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا اور ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ میری بہن کو اس بات کی تسلی ہوتی تھی کہ مجھے اب اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں بھی خوش ہوتی تھی۔ میرا بھانجا بڑا ہوتا گیا اور اب جوان ہو گیا تھا، لیکن اب بھی اس سے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی اور اپنا بچہ ہی سمجھتی تھی۔ اسے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر اسے کسی چیز کا پوچھنا ہو یا پھر کسی چیز کی کمی ہو تو وہ بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتا ہے یا پھر پوچھ سکتا ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پورے 20 سال کا ہو گیا تھا اور ہمارے خاندان میں لڑکوں کی بھی اس عمر میں شادی ہو جاتی تھی، اس لیے میری بہن نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ پکا ہونے کا سنا تو شاک ہوا تھا اور سب سے کہنے لگا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ پر میری بہن اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ لڑکی کافی سمجھدار ہے اور ان کی اچھی بن جائے گی، اس وجہ سے شادی جلدی کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ میں نے یہ خبر سنی تو کافی شاک ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری کاشف سے شادی ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لیکن یہ بات سچ تھی۔ میں نے کاشف کو مبارکباد دی تو وہ اداس تھا اور یوں ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور لڑکی کے بارے میں اس سے اتنا نالج بھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن اس کی خالہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بات نہ کی۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھیں۔ میری بہن نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آج کل کے فیشن کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اس وجہ سے میں ان کے گھر جلدی چلی جاؤں تاکہ شادی کی خریداری میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ میری بہن نے مجھے بلایا ہے اور شادی کے 10 دن پہلے ہی میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ پہلے تو میں نے کاشف کو مبارکباد دی اور اسے سمجھایا کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس طرح ہم نے شاپنگ کا آغاز کیا۔ ایک دن میری بہن کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کے سر میں درد تھا اور اس دن ہم نے لڑکی کے لیے کچھ اسپیشل شاپنگ کرنی تھی۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اپنے ساتھ کاشف کو ہی لے جاؤں اور ساری چیزیں اس کی پسند کی خرید لوں۔ میں اس کی بات پر حیران تھی کہ کاشف کو ان سب چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتہ، اس لیے وہ میرے ساتھ جا کر کیا کرے گا۔ پر میری بہن نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور مجبوراً کاشف کو لے کر جانا پڑا۔ اس دکان کو دیکھ کر شوق ہو گیا اور اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں اب اس سے پوچھنے لگی تھی کہ اسے کیا چیز پسند ہے، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے اس کی ہونے والی بیوی کے سائز کے سارے کپڑے خریدے تھے
और सब ही काशिफ की पसंद थी। काशिफ मुझे सारे रास्ते परेशान लग रहा था। मैं उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन उसे क्या जवाब देती। बस यूं ही सोचने लगी थी कि एक दफ़ा उसकी शादी होगी तो उसे सब कुछ समझ लग जाएगी। हम लोग घर पहुँचे तो मेरी बहन सो रही थी। इस वजह से मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अपने रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे रूम पर दस्तक हुई तो मैं शॉक हो गई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो काशिफ बाहर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उस पर वो कहने लगा कि उसे काफ़ी फिक्र है कि वो कपड़े उसकी बीवी पर कैसे लगेंगे। मैं भी उसकी बात समझ गई थी और कहने लगी कि अच्छे लगेंगे, वो सारे कपड़े उसकी पसंद के हैं। वो उसकी बीवी पर काशिफ को भी अच्छे लगने लगे थे, लेकिन वो कहने लगा कि उसने आज तक वो कपड़े नहीं देखे हैं, ये कपड़े किस काम के होते हैं। मैं उसकी बात पर शॉक हो गई थी कि मेरे भांजे को इस बात का भी पता नहीं है। अब मैं भी उसे लेकर परेशान थी कि ना जाने उसका क्या बनेगा। मैंने उससे बताया कि ये कपड़े उसकी बीवी उसके सामने ही पहनेगी और किसी को पहनते हुए देखकर वो भी खुश हो जाएगा। तो वो कहने लगा कि उसे लगता है वो खुश नहीं होगा, इसलिए इन कपड़ों को तब्दील कर लेना चाहिए और इनकी जगह कोई और चीज़ ले लेनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। जब उसे एक आइडिया आया, वो कहने लगा कि अगर मैं उसे वो कपड़े पहन कर दिखा दूँ तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कैसे लगेंगे। मैं उसकी बात सुनकर तैयार हो गई थी कि ये सही तरीका है, पर वो कपड़े मुझे काफ़ी तंग होने थे क्योंकि वो मेरी फिटिंग के बिल्कुल नहीं थे। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं। मैंने वो कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई थी। वो कपड़े सच में फिट थे। तभी मुझे काफ़ी देर लग गई थी। काशिफ भी बाहर मेरा इंतज़ार करते हुए थक गया था। जब ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके सामने उन कपड़ों में खड़ी थी, वो भी शॉक हो गया था क्योंकि मैं इस किस्म के कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो मुझसे कहने लगा था कि मैं ऐसे ही बाहर निकल आऊँ। मैंने उसकी बात मान ली थी। अब वो खुश हो गया था कि उसकी बीवी भी बिल्कुल अच्छी लगेगी, लेकिन कहने लगा कि इसके बाद क्या होगा और उसे क्या करना होगा। मैंने उसे समझाया कि इसके बाद उसे वो सब करना होगा जो उसके दोस्तों ने बताया होगा। वो मेरी बात पर हंसने लगा था और कहने लगा कि मेरे दोस्तों ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि काशिफ को कुछ भी नहीं पता है। वो मुझे कहने लगा कि मुझे काम समझा दें। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे काम समझा दूं। मैंने उसे जल्दी से बता दिया कि सब के बाद उसे क्या करना होगा, पर वो कहने लगा कि उसे समझ नहीं आ रही है। मैंने उसे और ज़्यादा तफसील से बताना शुरू कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया था। वो मुझे ये सब करते देखकर शॉक हो गया था। मुझे इस तरह देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा होने लगी थी और वो मेरा साथ देने लगा था। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे किस तरह से काम करना है, लेकिन वो कुछ ही वक्त के बाद थक गया था और सो गया था। मैंने कुछ देर बाद उसे उठाया और ये भी कहा कि इस सब का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। वो भी मेरी बात समझ गया था और वापस चला गया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि मैंने उसकी बहुत मदद की है और अब इसका काम भी आसान हो जाएगा। अब उसकी शादी बहुत करीब आ गई थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था और उसकी बीवी को घर ले आए थे। वो काफ़ी खुश था और बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगा था। मैं भी समझ गई थी कि उसे इतनी जल्दी क्यों है। कुछ देर बाद ही वो अपने रूम में चला गया था। मैंने उसे ये भी कह दिया था कि वो मुझे सब कुछ तफसील से बताएगा ताकि मुझे पता चल सके कि उसने सब कुछ ठीक किया है। उसने मेरी बात मान ली थी। कुछ ही देर के बाद मैं वापस अपने घर चली गई थी। काशिफ से भी मेरी बात होती रहती थी और वो आज भी मुझसे सारी बातें शेयर करता था और ये भी कहता था कि उसकी बीवी में वो बात नहीं जो मुझ में है। ये सुनकर मैं भी खुश हो जाया करती थी।